اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا وجود جسم اور روح کے اتصال سے مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح ظاہری جسم کے لیے حواس خمسہ ہیں، جنہیں آنکھ، کان، زبان، ناک اور چھو کر محسوس کرنے کی حسیں کہا جاتا ہے، اور ان حواسوں کا مقام چہرہ ہے۔ اسی طرح روح کے جسم کے اعضاء بھی ہیں، جنہیں لطائف کہا جاتا ہے، اور ان لطائف کو قلب، روح، سر، خفی اور اخفا کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام انسانی سینہ ہے، اور ان باطنی لطائف کا تعلق انسانی حواس سے ہے۔ انسانی غفلت اور گناہوں کے نتیجے میں یہ حواس متاثر ہوتے ہیں اور پھر باطنی لطائف کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، اور انسان اسفل سافلین کی فہرست میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی جسم انسانی مگر فطرت میں محض ایک بولتا، کھاتا، جیتا بے حس جانور۔ یہ زنگ آلود حالات باہر کی ظاہری زندگی سے حاصل کیے ہوئے معاملات تب ہی اصلاح پہ آ سکتے ہیں، اپنا زنگ کریت سکتے ہیں، جب باطنی لطائف سے طاقت لی جائے اور انسان اپنا اصل مقام یعنی احسن الخالقین، اشرف المخلوقات پہ دوبارہ فائز ہو سکے۔ ان لطائف کو روح میں وہی حیثیت حاصل ہے جو حواس خمسہ کو جسم میں حاصل ہوتی ہے۔ خود غور کیجئے بہن بھائیوں کہ اگر کسی انسان کے حواس معطل ہو جائیں تو وہ محض ایک گوشت کا لوتھڑا بن کر رہ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ ایک بھی حواس متاثر ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اندھا ہے، یعنی دیکھ نہیں سکتا، یا بہرا ہے، اسے سنتا نہیں، یا گونگا ہے، بول نہیں سکتا، پریشانی میں ہے، عذاب میں ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، آمین۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی روح کے یہ لطائف تاریک ہوں تو اس کی ساری روح ناکارہ ہو جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی اس کے لیے عذاب لے کر آتی ہے۔ دجال کے متعلق یہ بات روایتوں میں بیان ہوتی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ لوگوں نے اس کی اشکال بنا دیں کہ کوئی کانا بندہ ہوگا جو دجال ہوگا، ظاہری مطلب بنا کر تصویریں دکھا دیں، جبکہ حقیقت میں وہ جس علم سے اندھا ہوگا وہ علم باطن کا علم ہے۔ آنکھیں روشنی ہیں اور روشنی علم دکھاتی ہے۔ دجال دنیا کے علم میں تو جدید سے جدید تر ہوگا، مگر باطن کے روح کے علم سے اندھا، بہرا، گونگا اور کچھ محسوس نہ کر پائے گا۔ ان لطائف کو منور کرنے کا واحد علاج اللہ پاک کا ذکر ہے۔ رب پاک ذوالجلال والاکرام کا ذاتی نام اسم ذات اللہ ہے۔ تیرا دل آئینے کی طرح جب تک روشن نہیں ہوگا تو ذات بہت کے جمال کو دیکھنے والی آنکھ نہیں پا سکے گا۔
اور اس کے جمال کو برداشت کرنا براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے ایک آئینہ بنایا ہے اور وہ دل کا آئینہ ہے۔ سو تم دل کو دیکھو تاکہ تمہیں اس کا چہرہ نظر آئے۔ اس کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرو تاکہ تمہیں اس کے جمال کا سایہ نظر آئے، اور دل کی زبان سے پڑھتے رہنا اللہ اللہ اللہ، اور یہ آواز تمہارے کانوں تک ٹکرائے، تمہارے خیال کے کانوں سے تمہارے دل تک جائے۔ اس دل کے آئینے پہ اگر کوئی معصیت کا داغ ہے تو اسے اسی ذکر سے دور کرنا۔ جتنا ذکر بڑھاتے جاؤ گے دل کا آئینہ صاف ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، منزل تمہیں اپنی جانب راہ دکھاتی جائے گی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، جیتے رہو، فی امان اللہ۔